آپ کو ایک بار پھر عبادت رمضان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، فضیلت رمضان بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ کی صحت کی بات کی جا رہی ہے، اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور یہاں پر میں نوجوانوں کی بات بھی کر چکی ہوں کہ کمانڈر سٹی نے اسپیشل ویژن 2040 کا ذکر کیا ہے، اور میں ان چھوٹے بچوں کو کیسے بھول جاؤں جو بہت پیارے پیارے ہوتے ہیں، بہت معصوم ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، اور آج کے بچے معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی نالجبل بھی ہیں، انہیں علم کا، عمل کا، تعلیم کا، سب کا پتہ ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے ان کے والدین کو، جو اپنے بچوں کو یہ علم سکھاتے ہیں، یہ عمل سکھاتے ہیں، تعلیم، قرآن، اور خاص طور پہ تربیت، یہ ساری چیزیں اسپیشل جب سکھائی جاتی ہیں بچوں کو تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے والدین کو۔ اور آج بھی ایک ایسا بچہ موجود ہے جس کی والدہ اس کی تربیت کرتی ہیں، اور اسے ایسا کچھ سکھا دیا ہے علم، جیسے لگتا ہے کہ جب وہ ماں کے شکم میں تھا تو تب سے اس نے سیکھا۔ یہ تو ابھی آپ جج کریں گے کہ سبھی جو ہیں ایز اے میزبان یہاں پر موجود ہیں کہ سبھی کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ تو میں اس وقت ایک اسپیشل گیسٹ سے آپ کو ملواتی ہوں، اور ینگ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو میں ملواتی ہوں محمد وہاد زیدی سے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس۔ آپ سنائیے۔ آج آپ کو ہم نے آپ نے پہلے ہمارے ساتھ ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا اور ون بھی کیا، ایسا تھا، اور آج رمضان المبارک ہے، اور ہماری ٹرانسمیشن کا نام ہے عبادت رمضان، جو رحمت، برکت اور مغفرت کا ایک ذریعہ بنے گا ہم سب کے لیے، اور آپ کی پیاری پیاری باتوں سے شاید بہت سارے لوگ جو سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، ان کے دل میں اتر جائے۔ تو آج آپ بتائیں رمضان کریم کے بارے میں اور کیا لے کر آئے ہیں ہمارے لیے؟ آج میں آپ کو ذرا سناؤں گا کہ کیسے شیطان کو اللہ نے جنت سے واپس نکالا، اور کیا اس نے ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے اسے باہر نکال دیا گیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہی بات ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں روڈ پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور روڈ پہ ایک جھگڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں ہم لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اور اس زبان کا جس سے ہم نے دعا پڑھی کہ روزہ رکھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اکثر میں نے دیکھا خون خرابہ، بدتمیزیاں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب شیطان ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے جب رمضان ختم ہو جاتا ہے کچھ کرنے تو کہتے ہیں شیطان نے ورغلایا ہے۔ تو بیسیکلی شیطان نے کن کو ورغلایا ہے اور یہ کیسے سارا سسٹم چلا؟ تو وہاں اپنی چھوٹی سی ایک اپنا مطلب ایک قصہ سنائیں گے اور بتائیں گے کہ شیطان کو کیسے جنت سے بے دخل کیا گیا۔ جی مومنو، تم کو مبارک آ گیا رمضان، ہر طرف برسے گی رحمت آ گیا رمضان، مسجدوں میں گہما گہمی ہر طرف آئی نظر، بڑھ گیا ذوق عبادت آ گیا رمضان۔ رونقیں سحری کی دیکھو، رونقیں سحری کی دیکھو، برکت افطار کی، چھولیوں میں بھر لو رحمت آ گیا رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو سید محمد وہاد زیدی کی جانب سے رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سب کو وینس ٹی وی کے اس پروگرام عبادت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم ملیں گے نئے نئے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، جن سے ہم مخاطب ہوں گے، جن سے ہم باتیں کریں گے، اور جن کی ہوگی روزہ کشائی، یعنی پہلا روزہ۔ وہ ان سے باتیں کریں گے اور پوچھیں گے کہ جی ہاں کیسے گزر رہی ہے آپ کی دن اور راتیں، اور کھولیں گے اپنا روزہ ان کے ساتھ، اپنی افطاری کریں گے ان کے ساتھ، سنائیں گے انہیں اچھی اچھی اور پیاری پیاری کہانیاں، سنائیں گے انہیں انبیاء کے قصے جو ہے کلام پاک میں لکھے، سنائیں گے انہیں بزرگوں کی کہانی جو نہیں ہوتی پرانی۔ تو خدا کے نام سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ میری نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ خدا نے آسمان پر فرشتوں کو حکم دیا
کہ زمین پہ جاؤ, مٹی اٹھا کے واپس آؤ. فرشتے آئے, مٹی لی, اب آسمان پہ واپس آئے, اب اسی مٹی کو کوندا جا رہا ہے. اب خدا نے اس مٹی سے ایک پیکر تراشا, اب اسے جنت میں کھڑا کر دیا. اب تمام فرشتے اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ آپس میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ خدا نے اس پیکر کو کیوں بنایا. اتنے میں ہی آوازیں غیبی آئی کہ جیسے ہی میں اس پیکر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کی سب سجدے میں گر جانا. ادھر روح کا پھونکنا تھا, تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے, مگر ابلیس سجدے میں نہیں گیا. پوچھا گیا کہ تو سجدے میں کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا, اے خدایا, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا ہے, آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. تو خدا نے کہا, جا, تجھے جنت سے نکال دیا جاتا ہے. تو اب واپس پلٹا, اب رکا, کچھ سوچنے لگا, اب پھر واپس پلٹا, کہنے لگا, اے خدایا, میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی ہے, اس کا کچھ تو صدا ملنا چاہیے. جانتے ہیں شیطان پہلے ایک جن تھا, زمین پہ رہتا تھا, خدا کی خوب عبادت کرتا تھا, اتنی عبادت کی کہ خدا نے اسے آسمان پر بلا لیا, جنت میں بلا لیا. اب وہی رہتا تھا, وہی سوتا تھا, وہی کھاتا تھا, وہی پیتا تھا. اب اس نے کہا کہ اے خدایا, میں نے تیری ہزاروں سال عبادت کی ہے, اس کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے. آواز قدرت آئی کہ مانگ, تجھے جو مانگنا ہے مانگ. کہنے لگا, اے خدایا, مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تیرے آدمیوں کو بہکاتا رہوں. تو خدا نے کہا, جا, تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی. اب شیطان جنت سے بے دخل ہوا اور اب حضرت آدم بی بی حوا کے ساتھ جنت میں آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. اب شیطان باہر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر حسد پیدا ہونے لگی. تو ایک دن کسی طرح سانپ کے منہ میں گیا, مور نے سانپ کو اپنے پنجوں سے پکڑا, کسی طرح آسمان پہ پہنچی اور آسمان میں جانے کے بعد کسی طرح شیطان حضرت آدم تک پہنچا اور جا کے کہنے لگا, اے آدم, تم اس درخت کے پھل کو کیوں نہیں کھاتے؟ یہ بڑا میٹھا اور لذیذ ہے, اس سے تمہاری عمر طویل ہو جائے گی. اب فطرت انسانی فوراً اس پھل کو توڑا اور کھا لیا. ادھر اس پھل کو کھانا تھا, خدا نے جناب آدم کو جنت سے زمین پر بھیج دیا. اب حوا اور آدم کے بیچ جدائی پڑ گئی. اب جناب آدم جنت کو اور بی بی حوا کو یاد کر کر کے اتنا روتے تھے کہ اس کا جسم سیاہ ہو گیا اور زمین پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے تھے جن میں ان کے آنسو جمع ہو جاتے تھے. پرندے آتے, اسے پانی سمجھ کے پیتے. اب ظاہر سی بات ہے, نبی کے آنسو تھے, کہتے تھے, ارے یہ تو بڑے میٹھے ہیں. اب جناب آدم یہ سن کر اور گریا کرتے تھے. ایک دن عرض کرنے لگے, خدایا, میں اتنے دنوں تک زمین پہ ہوں, اب تو مجھے اوپر بلا لے. تو خدا نے کہا, آدم, ہم نے تمہیں ایک علم عطا کیا تھا, اس علم کے واسطے سے ہم سے دعا کرو. اب جناب آدم نے خدا کا نام لیا, اس علم سے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی. اب حوا اور آدم پھر سے مل گئے. اب جو جناب آدم کی نسلیں تھی وہ زمین پہ تھی. زندگی بڑھتی گئی. اب ہزاروں سال بعد حضرت علی کے سامنے ایک شخص آیا, دست ادب کو چھوڑ کے عرض کرنے لگا, یا علی, خدا نے اس پھل کو آدم کو کھانے سے منع کیوں کیا تھا کہ آدم اس پھل کو نہیں کھانا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر کھانے کے اوصاف انسان کی دماغ اور جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس پھل میں کچھ بیماریاں تھی جس کی وجہ سے خدا نے منع کیا تھا. خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیماریاں سے وجہ سے حضرت آدم و بی بی حوا ان بیماریوں میں جکڑ جائے, مگر شیطان نے انہیں بہکایا, وہ دونوں ان بیماریوں میں جکڑ گئے. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کی اولادیں زمین پہ رہ کر, حضرت آدم کی اولادیں زمین پہ رہے اور اس بیماری کو ختم کرے.
اور جو شخص اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے روز قیامت اس کا جنت میں گھر ہوگا، اور جو شخص ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کا وہی حشر ہوگا جو روز قیامت شیطان کا ہوگا۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ نفس کی بیماری؟ جی، نفس، حسد، تکبر اور نفس انسانی، اللہ ایسی بہت ساری یہ بیماریاں اندر تھیں۔ دیکھیں تو صحیح، ہم سمجھتے ہیں بیماریاں صرف شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور کینسر، لیکن انسان کی روح کی بیماریاں ہیں، اور وہ یہی ہیں جو حسد کرنا، کینہ کرنا اور بغض رکھنا۔ تو یہ ساری، اب دیکھ لیں میں نے کیا کہا تھا کہ یہاں پیارا سا بچہ موجود ہے اور یوتھ موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشنل میسیج، اور بچوں کے لیے آج آپ نے میرے ساتھ رہنے، اور پیارے پیارے بچے آپ کی سٹوری بھی سن رہے تھے، آپ جو سنا رہے تھے نا بڑے پیارے سے سن رہے تھے۔ یہ قصہ انہوں نے سنایا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ روزانہ وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں۔ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادتیں رمضان کے ساتھ۔